یہ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی ہسٹری میں یہ پڑھاتا رہا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے اور اس نے یہ کر دیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے اندر ہی ہینڈلرز موجود ہیں، ہمارے اندر ہی ایبیٹرز موجود ہیں، ہمیں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. چینج آف کمانڈ کے بعد بھی وہی ڈاکٹرین اور وہی اسٹیٹس کو کنٹینیو کر رہا ہے جو کہ پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہا تھا. اب آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹیررزم کا ایلیمنٹ. 2 ویکس بیک CNN پہ ایک انٹرویو تھا نور اللہ محسود کا، جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ وی آر بیک، ہم پاکستان کے اندر سے پاکستان کے باہر سے ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے تیار ہیں. میں جب بھی انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتی تھی، میں بہت پراؤڈلی پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی تھی، میں پاکستان آرمی کو بھی بہت ڈیفینڈ کرتی تھی. ابھی جو دنیا دیکھ رہی ہے، آئی ڈونٹ ہیو اے ریزن اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا آرگومنٹ کہ میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں جو کچھ ہو رہا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امبیرسنگ. پاکستان میں وی آل نو کہ ایک ہسٹری ہے ایک انسٹیٹیوشن کی اجارہ داری، اور اس کو جب بھی چیلنج کیا گیا ہے تو ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں. یاد رکھیے، ہم استعمال نہیں ہوتے، ہمیں پیسے ملتے ہیں اور ہم پیسے لینے کے عادی ہو چکے ہیں. پاکستان میں جب بھی جنرل الیکشنز ہوئے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. عدالت نے ابھی کیا کہا ہے کہ ہم بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک پولیٹیکل بیلنسنگ ایکٹ یہ سب کون کرتا ہے؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے محبوب کار بکا، اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی موسٹ پاپولر تجزیہ کار زنیرہ اظہر صاحبہ. بہت شکریہ میڈم آپ کے قیمتی وقت کا. آلویز پلیجر ٹو ہوسٹ یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب کی جو سیاسی صورتحال بنی ہے اس کو آپ کس نظر سے انالائز کریں گی؟ اینالائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے کنٹینویشن آف واٹ واز ہیپننگ ان اپریل. اگر آپ اس کو کمپیریزن کرنا چاہیں تو عدالتیں بھی اب بیچ میں آ گئی ہیں. پہلے تو چلیں ایک ہڈن ہینڈ لگ رہا تھا نا ہمیں کہ کوئی ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو. بے شک فور فرنٹ پہ رانا ثناء اللہ تھے جو باتیں کر رہے تھے، عظمیٰ بخاری تھیں، لیکن وی آل نو واٹ از گوئنگ آن. سو اگر آپ کو یاد ہو، اپریل میں بھی عمران خان نے آپشنز دی تھیں کہ میں اسمبلیز تحلیل کر دیتا ہوں. if you do remember that، آپ کو یاد ہوگا اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں، نیا سیٹ اپ لے آئے اینڈ آل دیٹ. لیکن اس وقت بھی سم ہاؤ نیا مینڈیٹ جو ہے وہ ایوائڈ کیا گیا، اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو لانا تھا تو ان کو لا کے بٹھایا گیا. اب اگین سیم سچویشن ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیتا ہوں میں ان صوبوں میں جن میں ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے. اس کا ایک سمپل میسج یہ ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ کوئی چینج ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم نے اس میں کنٹینویشن دیکھی ہے کہ چینج آف کمانڈ کے بعد بھی وہی ڈاکٹرین اور وہی اسٹیٹس کو کنٹینیو کر رہا ہے جو کہ پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہا تھا. اب آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹیررزم کا ایلیمنٹ، اور آپ اس پہ توجہ دیکھ لیں کتنی ہے. ہماری توجہ کس طرف ہے، میڈیا کی توجہ کدھر ہے، جوڈیشری کی توجہ کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ کی. ٹوڈے what happened in I-10 was a security lapse. اگر آپ کے کیپٹل سٹی میں کوئی پہنچ گیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، اور بعد میں وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک یہاں سے آیا تھا وہاں گیا تھا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو there is just one word for it. It was a security lapse. تو پرائیورٹیز جب ٹھیک نہیں ہوں گی تو ایسے ہی ہوگا. میڈم ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو کبھی بارڈر پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی ملک میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. ان کا کنیکشن کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے، پاکستان میں وی آل نو کہ ایک ہسٹری ہے ایک انسٹیٹیوشن کی اجارہ داری کی، اور اس کو جب بھی چیلنج کیا گیا ہے تو ملک میں حالات خراب ہوئے ہیں. آپ فاطمہ جناح سے شروع ہو جائیں، آپ بھٹو کو دیکھ لیں، پھر آپ مجیب الرحمان کو دیکھ لیں. یعنی ایٹ دا کاسٹ آف یور کنٹریز انٹیگریشن. ہمیں کریکولم میں جو سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے نا، دیٹ از نیشنل انٹیگریشن. جی بہت ضروری ہے. فیڈریشن کی سارے یونٹس کا اکٹھا رہنا بہت ضروری ہے. نیشنل ہارمنی بہت ضروری ہے. لیکن جب کوئی قد اسٹیٹس کو سے بڑا ہو رہا ہو، اس وقت کی نیشنل انٹیگریشن سیکنڈری ہو جاتی ہے. اس وقت آپ نوٹ کریں کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس وقت عدالتیں، اس وقت آپ کی ایگزیکٹو سارے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک شخص یا ایک جماعت یا وہ ایک ایلیمنٹ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے جو اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. سو یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، بیکاز واٹ از ہیپننگ آن دا ویسٹرن بارڈر
is something جو بہت بڑا disaster we are about to witness. لیکن 4 months سے یہ بلٹ اپ کر رہا تھا. it has been 4 months کہ مراد سعید بھی کہہ رہے تھے کہ بہت حالات خراب ہیں, اور آپ نے سوات میں لوگوں کی ریلیز دیکھیں, they said no to terrorism, اور ہم نے اس پہ وزیر دفاع کو پالیٹکس کرتے دیکھا کہ جی یہ تو پروونشل میٹر ہے. حالانکہ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں اس پہ کہ انٹرنل سیکیورٹی کس کی اصل میں جورسڈکشن ہے, تو یہ پروونشل کی نہیں ہے اکیلے, اور وہ بھی وہ والا پروونس جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہے اور ڈائریکٹلی ایکسپوزڈ ہے ٹو دا تھریٹ. تو ہر چیز پہ جب پالیٹکس ہو رہی ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو واقعی کوئی تھریٹ آئے تو لوگ اس پہ بھی کنونسڈ نہیں ہوتے, تو یہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس. ابھی جو حالات بن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات جن کو بہت لائٹ لیا جا رہا ہے بظاہر, یہ ان سے اگر انہیں مزید لائٹ لیا گیا اور سیاست کھیلی گئی تو یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے اور پھر ہمیں ایک مرتبہ پھر ماضی میں جانا ہوگا؟ دیکھیں ماضی میں تو ہم جا چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً 2 weeks بیک CNN پہ ایک انٹرویو تھا نور اللہ محسود کا, جس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ وی آر بیک, ہم پاکستان کے اندر سے پاکستان کے باہر سے ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے پاس ڈیکیڈز کے لیے مورال ہے اور مین پاور ہے اور ویپنز ہیں. اور ساتھ ہی اسی انٹرویو میں نیڈ پرائس نے کہا تھا کہ جو امریکن پرابلم آف ٹی ٹی پی ہے وہی پاکستانی پرابلم آف ٹی ٹی پی ہے, سو وی آر ون آن دس, ہم اس پہ اکٹھے ہیں. سو ایک دفعہ پھر وار آن ٹیرر, اور پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ, اور یو ایس اس وقت وہاں سے نکل چکا ہے بائی دا وے. سو اس دفعہ جو اٹیکس ہوں گے وہ ڈائریکٹ ہماری فوجوں پہ ہوں گے, ہم ہوں گے فرنٹ لائن پہ ان دا ریئل سینس آف اٹ. اب وہاں نہ نیٹو ہے نہ امریکہ ہے, سو یہ پہلے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان استعمال کیوں ہو رہا ہے, اور پاکستان پہ یہ دہشت گردی آ کس وجہ سے رہی ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹربل میں آئے, اٹ مینز امریکہ ان ٹربل ٹو. تو امریکہ اتنا ہمارا وفادار, اتنا مخلص اچانک سے کیوں ہو گیا؟ دیکھیں میں آئی تھنک ڈفرینٹلی. بفور آئی بلیم یو ایس آئی بلیم مائی سیلف. اگر میں الاؤ کروں گی کہ میرے ملک کو کوئی استعمال کر لے تو وہ استعمال ہوگا. دوسرا یاد رکھیے ہم استعمال نہیں ہوتے, ہمیں پیسے ملتے ہیں اور ہم پیسے لینے کے عادی ہو چکے ہیں. سو کولیشن سپورٹ فنڈ جب بند ہوتا ہے, کوئی بھی جب مسئلہ یہاں سے ریجن میں سے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اصل میں ہمارے پیسے بند ہو جاتے ہیں. پہلے بھی جب رشین انویژن تھی تب بھی ہمارے پاس یہاں پہ کیا آیا تھا, ڈالر ہی آیا تھا نا بے تحاشا. تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. دوسرا یہ کہ ٹو ریمین ریلیونٹ ان دس ریجن یو ایس کو تو بہت سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے فزیکلی تو اٹھ کے چلے گئے ہیں, لیکن اوور دا ہورائزن آپریشنز یا جو وہ ڈرون سے اور ڈفرینٹ مینز سے جو آپریشن کرنا چاہیں اس ریجن میں وہ کر سکیں, تاکہ چائنا کو اور رشیا کو کنٹین کر سکیں. اب ہم اس کو الاؤ کر رہے ہیں, we are allowing that. سو غلطی ہماری ہے, اور یو ایس ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے. سو ہماری اسٹریٹجک کمپلشنز اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہم نے خود ریزنز ڈیوائز کی ہوئی ہے کہ بس کسی طرح یہاں انگیجمنٹ رہے تاکہ ڈالرز آتے رہیں. اور آپ کو پتا ہے دیر از این ایلیٹ کیپچر, سارا پیسہ تو ان کے پاس جاتا ہے, چاہے سیلاب زدگان کے لیے پیسے آئیں, چاہے زلزلہ زدگان کے لیے پیسے آئیں, یہ ہر چیز کے تو پیسے کھا جاتے ہیں. تو you can imagine what I'm trying to say. میڈم زنیرہ, ایک چیز اور اس چیز سے لنک ہوتی ہے اور جو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو کمان کی تبدیلی ہوئی اس کے بعد یہ حالات ہمیں دیکھنے کو ملے, اس سے پہلے اس قدر ڈیولپمنٹ نہیں تھی چیزوں کی. تو آپ لنک کرتی ہیں کہ کیا اس کی کسی طریقے سے یہ لنک ہوتی ہے چیز؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک دم ڈیولپ ہوئی ہے سچویشن. The situation was developing since last October. پچھلے سال اکتوبر سے یہ چیزیں شروع ہوئی بھی تھیں. اور آپ خود 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ کہاں پاکستان میں کوئی ایمبیسڈر نہیں تھا یو ایس کا, اور جیسے ہی یہاں پہ ریجیم چینج ہوتی ہے یہاں پر سب چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. یہاں ایمبیسڈر بھی آ گئے ہیں اور ایک بڑا گڈ ول جیسچر ہے فرام یو ایس ٹوورڈز پاکستان. سو اس وقت جو سچویشن ہے یہ ایک دم نہیں ڈیولپ ہوئی ہے, وہ انفولڈ اب ہو رہی ہے انڈر اے ڈفرنٹ کمانڈ. دیٹ از اے ڈفرنٹ کرنے میں پاکستان کے اندر سے ایکٹرز موجود ہیں. آف کورس, ہمیشہ یہ یاد رکھیں, اگر آپ کو کوئی ہسٹری میں یہ پڑھاتا رہا ہے کہ فلاں ہمارا دشمن ہے اور اس نے یہ کر دیا, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے اندر ہی ہینڈلرز موجود ہیں, ہمارے اندر ہی ایبیٹرز موجود ہیں, ہمیں تو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی؟
Do you think there is anything non-political about it? Apolitical about it? ٹھیک ہے. تو ابھی جو کچھ سیاسی حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی غیر سیاسی طاقتیں موجود ہیں جو آج کو پنجاب میں ہو رہا ہے آج. عدالت نے ابھی کیا کہا ہے کہ ہم بیلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اے پولیٹیکل بیلنسنگ ایکٹس یہ سب کون کرتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو اے پولیٹیکل کا نعرہ تھا اور یہ جو ساری چیزیں تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ کسی ایک کے جانے سے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ ساری کچھ گمانیاں تھی؟ دیکھیں پاکستان میں جس دن واقعی آرمی اے پولیٹیکل ہو گئی اس دن مجھے آپ پلیز سوئے ہوئے اٹھا دیجیے گا کہ ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں تو ایسا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو سول ملٹری ریلیشن کے اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے بتا رہی ہوں کہ ہم نے جو لٹریچر پڑھا ہے اتنا زیادہ، اس میں ہمارے پاکستان کے بارے میں جو انالیسس لوگوں نے دنیا نے کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں کو کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، مارشل لا کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، کیونکہ آلریڈی ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس کا ٹوٹل کنٹرول ہے ہر چیز پہ، چاہے وہ آپ کی عدالتیں ہوں. واضح ہے کہ اس کنٹرول کو دعوت تو سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ دعوت دینے سے آتے ہیں وہ؟ ابھی ہم دعوت دینا بند کر دیں گے تو وہ آنا بند کر دیں گے. انہیں روک بھی تو نہیں رہی سیاسی کلاس. ان کو دیکھیں فار سم ٹائم 60s تک شاید یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ کیونکہ وہی ایک ادارہ تھا جو بہت آرگنائز تھا اور بہت پروفیشنل تھا اور ہماری کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی تھی سول سائڈ پہ، اس لیے ان لوگوں کی ڈومینیشن تھی. لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے وہ کلیئرلی یہ بتاتا ہے کہ ایک تو وہ ادارہ اپنی ڈومینیشن رکھنا چاہتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، پولیٹیشینس نے بھی ریئلائز کیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے گورننس کر کے دکھانے کی اور ان لوگوں سے لڑنے کی، جب ہمیں کلیئر سگنل ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور آپ بھی عیش کریں ہم بھی عیش کرتے ہیں. عزت دو کا بیانیہ جو تھا وہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، کتنا مقبول ہوا، اور پھر ووٹ کو کتنی عزت دی گئی وہ آپ نے دیکھا، اور کس طریقے سے دی گئی. ووٹ کو عزت دو پہ تو پھر میمز بھی آپ نے دیکھی کیا کیا بنی ہے، لوگوں کو کتنی سمجھ آ گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے نوٹ کو عزت دو، کوئی کہہ رہا ہے بوٹ کو عزت دو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ مذاق بنوانے والی بات ہے نا، جمہوریت کا مذاق بن گیا ہے یہاں پہ. آپ نے جو بات کی عوام کو سمجھ آ گیا ہے، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ عوام کو سمجھ آ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ اور اگر عوام ووٹ ڈالتی ہے آگے کسی بھی سیاسی جماعت کو تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، کہیں آر ٹی ایس بیٹھ نہیں جائے گا، کہیں اور کوئی سلسلہ آگے نہیں چلے گا. اور اگر کوئی ووٹ ڈالے گا تو وہ سمجھے گا کہ میرا ووٹ کہیں پہ کاؤنٹ ہوگا، یا پھر ٹیبل پہ ہی فیصلے پاکستان میں جب بھی جنرل الیکشنز ہوئے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. یہ جو ابھی تک بائی الیکشنز کو گارڈ کر سکے ہیں نا لوگ، وہ اس لیے کر سکے کہ وہ ایک چھوٹا لیول تھا، کہیں کہیں ہو رہے تھے. بٹ کہ جب الیکشنز جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو کتنا بڑا میکنزم ایٹ پلے ہوتا ہے. ہم تو اتنے ایکسپرٹ ہیں، ہم باہر سے یو این سے لوگ لا کے یہ پروف کر دیں گے کہ یہ موسٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تھے، لیکن آئی کین رائٹ اٹ ڈاؤن کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹرانسپیرنسی نام کا وہاں پہ. اگلے عام انتخابات کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ہوں گے کب اور کس طریقے کے ہوں گے؟ عمران خان کو کا راستہ دیا جائے گا؟ عمران خان کو واپسی کا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور 2 ایئرز مجھے نظر آ رہے ہیں الیکشنز میں. اور اگر صرف ایک صورت ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ جو بہت خطرناک حد تک ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن پہنچ گیا ہے. آپ نے دیکھا آئی ایم ایف کا 9th ریویو نہیں کمپلیٹ ہوا جو دسمبر میں ہونا ضروری تھا. 10th کو انہوں نے 9th کے ساتھ کلب بھی نہیں ہونے دیا. وہ بہت اسٹرکٹلی ڈیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہیں اس میں منسٹرز یہ مان رہے ہیں کہ کولیپس ہو چکا ہے اکانومی کا. سو اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ یہ کب تک اس کو چھپا سکتے ہیں اور اس کو ڈورمنٹ رکھ سکتے ہیں. یہ معیشت کی تباہی دہشت گردی کی طرف لے جا رہی ہے اور ملک بالکل تباہ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہر چیز آپ نیشنل انٹرسٹ کے 4-5 لیولز دیکھ لیں. پولیٹیکل آپ کا کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہے، انسٹیبلٹی ہے. اکانومی کمپلیٹلی کمپرومائزڈ، اس کی وجہ سے سوشل ایلیمنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اس کے بعد آپ یہ ٹیررزم اور سیکیورٹی کو دیکھ لیں تو وہ ہمارے سامنے ہے. تو تقریباً ہر چیز تو کمپرومائزڈ ہے. اور اس کی قیمت ہم کیا چکائیں گے آپ؟ دیکھیں اس کی قیمت ایک امبیرسنگ سچویشن ہے فار یو اینڈ می. میں جب بھی انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتی تھی میں بہت پراؤڈلی پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی تھی. میں پاکستان آرمی کو بھی بہت ڈیفینڈ کرتی تھی.
ابھی جو دنیا دیکھ رہی ہے, آئی ڈونٹ ہیو اے ریزن اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دا آرگومنٹ کہ میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں جو کچھ ہو رہا ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امبیرسنگ فار پیپل لائک یو اینڈ می جو تھوڑا ایکسپریشن رکھتے ہیں. اور اکانومی کو دیکھیں تو لوگوں کے لیے تو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ پرائس ہے اس کی. بہت شکریہ.